پاکستان کا دل، تہذیب و ثقافت کا مرکز، شہر لاہور، جس کے ہر برج، ہر مینارے کے دامن میں تاریخ کے انمٹ نقوش ثبت ہیں، اور اسی شہر لاہور کے قلب میں یہ سفید مرمری عمارت جس کا دروازہ کھلتا ہے تو علم کی راہیں روشن ہوتی ہیں۔ تشنگان علم کی امیدوں اور امنگوں کا محور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور، اس کے در و دیوار، اس کے جھروکے، راہ گاہیں اور یہ کواڑ اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی ایک ایک اینٹ داستان گو ہے ان روشن صفت لوگوں کی، جنہوں نے اس مادر علمی سے اپنی پیاس بجھائی، اسے دوام بخشا۔ طبی تعلیم و تحقیق میں اپنی مثال آپ، پاکستان کا سب سے معتبر طبی تعلیمی ادارہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور 1860 میں لاہور میڈیکل سکول کے نام سے قائم ہونے والا جنوبی ایشیا میں طبی تدریس کا سب سے قدیم ادارہ ہے، جس کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو 1868 میں ڈبلن یونیورسٹی کے طلباء کے برابر رتبہ دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کے تقریباً 20,000 سے زیادہ فارغ التحصیل طلباء دنیا میں ہر بر اعظم میں طبی تحقیق، تدریس اور علاج کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور 54 سے زائد طبی شعبہ جات پر مشتمل ہے، جن میں بیسک سائنسز کے 8، سرجری اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے 26 اور میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے 16 شعبہ جات کے ساتھ ساتھ 4 میجر نان ٹیچنگ شعبہ جات بھی شامل ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے لاہور کے 9 ہسپتال منسلک ہیں، جس میں ایشیا کے سب سے بڑے ہسپتال میو ہسپتال سمیت لیڈی ویلنگٹن ہسپتال، لیڈی ایچسن ہسپتال، گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال، گورنمنٹ سید مٹھا ہسپتال، گورنمنٹ نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال اور گورنمنٹ میاں منشی ہسپتال شامل ہیں، جبکہ پولیس لائن ہسپتال، قلعہ گجر سنگھ اور مناوا کینسر کیئر ہسپتال کو حال ہی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 طبی ادارے بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، جن میں کالج آف آپتھلمالوجی، کالج آف نرسنگ، اسکول آف فزیوتھراپی، سینم سینٹر وغیرہ شامل ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے اب تک MBBS گریجویٹس کے علاوہ MD/MS پروگرام کے ذریعے 478 امیدوار، جبکہ MPhil کے 195 اور PhD کے 11 امیدوار پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جس کا کریڈٹ سربراہ شعبہ بائیو میڈیکل سائنسز پروفیسر نقشب چودھری کو جاتا ہے۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک اس ادارے نے اسٹیٹ آف دی آرٹ طبی تعلیمی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل رینکنگ اور عالمی طبی اداروں کے ساتھ اشتراک میں بھی اپنا نمایاں مقام برقرار رکھا ہے۔ PHIC کی رینکنگ رپورٹ کے مطابق کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی 2019 سے اب تک 90.84 سکور کے ساتھ ٹاپ میرٹ آف پاکستان رہی۔ ورلڈ یونیورسٹی ود ریئل امپیکٹ اور ٹائم آر رینکنگ میں کنگ ایڈورڈ کی نمایاں پوزیشن رہی ہے۔ حال ہی میں مشہور زمانہ QS رینکنگ میں KEMU نے نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کے تحت پنجاب کی تمام میڈیکل یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن، جبکہ پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر رہی۔ یونیورسٹی کا تحقیقی مقالہ اینلز آف KEMU کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی اور یونیورسٹی کو بین الاقوامی طور پر امپیکٹ فیکٹر سے نوازا گیا، جو کہ پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں KEMU کا نمایاں مقام ہے، جس میں پروفیسر سائرہ افضل اور ان کی ٹیم کی بہترین کاوشیں شامل ہیں۔ اس شاندار کارکردگی پر گورنر پنجاب کی جانب سے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یونیورسٹی کی آٹومیشن کے لیے 2013 میں سابق وائس چانسلر پروفیسر فیصل مسعود مرحوم نے یونیورسٹی میں IT کا شعبہ قائم کیا، جس کی مدد سے یونیورسٹی میں بزنس پروسیسز کو آٹومیٹ کیا گیا، جن میں ڈیجیٹل لائبریری، پے رول مینجمنٹ سسٹم، بائیو میٹرک اٹینڈنس سسٹم اور پروکیورمنٹ مینجمنٹ سسٹم شامل ہیں۔ گزشتہ برس میں یونیورسٹی کے بہت سے پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچے، جس میں 5 منزلہ قائد اعظم بلاک کا قیام بھی شامل ہے، جو کہ 600 سیٹوں کے جنا آڈیٹوریم، امتحانی مرکز، جدید لائبریری اور لیکچر ہالز پر مشتمل ہے۔ HEC اور حکومت پنجاب کے تعاون سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 2 نئے گرلز ہاسٹل بھی تعمیر کیے گئے ہیں، اور طلباء کی سہولت کے پیش نظر صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں
लिफ्ट्स भी तंसीब कर दी गई है। इसी इदारे के फारिगुल तहसील किंग एडवर्ड के इल्लुमिनाई के फख्र डॉक्टर मकबूल अहमद ने अपनी इस मादरे इल्मी के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से 4 मंजिला आलीशान जदीद तर्ज तामीर से मुज़य्यन मकबूल अहमद ब्लॉक की तामीर करवाई, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर असद असलम खान और डॉक्टर आरिफ हुमायूं आगा थे। इसी तरह सदर कैमकाना डॉक्टर इरफान मुनीर की सरबराही में डॉक्टर बशीर चौधरी और डॉक्टर मोहम्मद फतेह शहजाद ने फर्स्ट ईयर MBBS के तालिब इल्मों को फराख दिली से स्कॉलरशिप का अतिया करके तकरीबन 100% ट्यूशन फीस फ्री बनाया है, जबकि डॉक्टर टीपू सुल्तान और डॉक्टर मसूद अकबर मजीद स्कॉलरशिप देने का इरादा रखते हैं। इदारे की इल्लुमिनाई का एक और काबिल सताइश कारनामा मस्जिद अबाबील का कयाम है, जिसे यूनिवर्सिटी की साबका प्रोफेसर तकिया सुल्ताना आबदी ने 3 करोड़ की लागत से तामीर करवाया। किंग एडवर्ड की काबिल फख्र इल्लुमिनाई शोबा तिब के अलावा सिविल सर्विसेज में भी अपना नुमाया मुकाम रखती है, जिसकी मिसाल उस्मान अनवर, राव सरदार अली खान, डॉक्टर आसिफ महमूद जा, बैरिस्टर नबील अहमद आवान, डॉक्टर अहमद जावेद काजी और मजीद 94 से जायद केमकोलियन अहम सरकारी ओहदों पर तैनात हैं। इल्लुमिनाई हर साल अपने इल्म और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने के साथ साथ तलबा को जॉब फैसिलिटेशन और स्कॉलरशिप के हुसूल में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड, कैंसर केयर वार्ड और ऑर्थोपेडिक वार्ड में लिफ्ट की तनसीब के मंसूबे इल्लुमिनाई की अपनी इस मादर इल्मी से बेपनाह मोहब्बत के मुंह बोलते सबूत हैं। जश्न आज़ादी की खुशियां हों या तलबा और तालिबात के तालीमी और इंतजामी मसाइल के हल के लिए 1 विंडो ऑपरेशन के तहत स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर का कयाम, इन तमाम तर कामयाबियों में इदारे की काविशों का मरकज सिर्फ तलबा होते हैं। तलबा की बेहतर इल्मी और तहकीकी सहूलियात के लिए 18 मिलियन की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब यानी AI लैब और बायो बैंक का कयाम अमल में लाया जा रहा है। 67 मिलियन की लागत से स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर कैफेटेरिया और साजगार तालीमी माहौल के लिए इब्ने सीना रीडिंग रूम का कयाम और 18 मिलियन की लागत से किंग एडवर्ड के हॉस्टल में वाटर प्योरीफायर प्लांट और 1 क्यूसेक कैपेसिटी के नए ट्यूबवेल की तनसीब की जा चुकी है, जिसके लिए किंग एडवर्ड इंतजामिया वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेहद मशकूर है। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में पंजाब भर के तिब्बी इदारों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए हाल ही में 20वीं JCAT इम्तिहान का कामयाबी से इनकाद किया गया। ये इम्तिहान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर समेत जनूबी पंजाब के मुल्तान सेंटर में भी बैक वक्त मुनकिद किया गया, जिसमें प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद और इनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। कोविड-19 के दौरान शोबाए टेलीमेडिसिन का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का किरदार काबिल कदर है। गवर्नर पंजाब की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ने हालिया सैलाब जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए चारों सूबों के मुतासरा इलाकों में 33 लाख रुपए की लागत से 49 फ्री मेडिकल कैंप्स का कयाम किया, जहां 31,000 से जायद मरीजों का मुफ्त मुआयना, अद्वियात और 10,000 से जायद खानदानों में मुफ्त राशन बैग्स की फराहमी अमल में लाई गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की जानिब से एक कलील अरसे में यूनिवर्सिटी के MD, MS और MDS के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के लिए ई-लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम का कामयाब इजरा अमल में लाने के साथ साथ सिर्फ 2 माह के कलील अरसे में 8.8 मिलियन रुपए की लागत से इस इमारत और मुल्हका पटियाला ब्लॉक को सोलर पैनल पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसका मकसद माहौल दोस्त तवानाई का फरोग और इदारे को बिजली में खुद कफील बनाना है। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज के विजन के तहत इदारे के तारीखी विरसे की इसकी असल शक्ल में बहाली को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसके तसलसल में किंग एडवर्ड के पटियाला ब्लॉक की तामीर में महाराजा भूपिंदर सिंह की काविशों के एतराफ के पेश नजर बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों के वफ्द ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और खुसूसी तौर पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की काविशों को सराहा। इसके अलावा पेशेंट रेफरल सिस्टम, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, रिसर्च साइकिल और हाल ही में एक्सपो सेंटर में किंग एडवर्ड की जानिब से की गई तिब्बी इजादात नुमाइश के लिए पेश की गयी, जिनमें लैप्रोस्कोपिक सिमुलेटर्स, खुराक की कमी के शिकार नौज़ायदा बच्चों के लिए रेडी टू यूज फूड सप्लीमेंट, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम और टेली मेडिसिन सिस्टम शामिल थे। मारूफ आलमी इदारों ने इस फूड सप्लीमेंट के फॉर्मूला की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है।
قدیم عمارت پٹیالہ بلاک میں موجود لائبریری ہال اور کنٹرول روم کی تزئین و آرائش کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نئے میوزیم اور دنیا بھر کی درسگاہوں سے روابط کے لیے آڈیو ویڈیو روم کی تعمیر مکمل کر دی گئی ہے۔ والٹ سٹی کے اشتراک اور معروف ماہر تعمیرات محترم نیّر علی دادا کی رہنمائی میں بحالی اور تزئین و آرائش کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ 1.8 ارب روپے کی لاگت سے میو چلڈرن ہسپتال، میو کارڈیالوجی ہسپتال، گھڑی وارڈ، AVH بلاک، آئی وارڈ اور شعبہ ENT کی اپ گریڈیشن، جبکہ 2.5 ارب کی لاگت سے میو ایمرجنسی بلاک، 7.9 ارب روپے سے میو OPD بلاک، 8.9 ارب سے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے ساتھ ساتھ لیڈی ایچسن ہسپتال کی ہنگامی بنیادوں پر تزئین و آرائش کا کام بھی جاری ہے، جس پر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور سیکرٹری صحت علی جان خان کے مشکور ہیں۔ فورینزک سائنسز شعبے کی اسٹیٹ سبجیکٹ کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فورینزک لیب اور فورینزک میڈیسن آڈیٹوریم کی تجدید کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ 2 کروڑ روپے کی لاگت سے محمد علی جناح بلاک میں ایگزامینیشن ہال اور ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کو فعال بنایا جا چکا ہے۔ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 لیکچر تھیٹر کی اپ گریڈیشن، جبکہ 1 کروڑ روپے کی لاگت سے سوینئر شاپ اور فیکلٹی لاؤنج کا قیام کیا جا چکا ہے۔ ہاسٹلز میں مقیم زیر تربیت ڈاکٹرز کی سہولت کے لیے 10 سال سے تاخیر کے شکار اوور ہیڈ برج منصوبے کی 50 ملین روپے کی لاگت سے 3 ماہ میں تعمیر مکمل کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 320 ایکڑ پر مشتمل مرید کے ناروال روڈ پر نیو کیمپس کا قیام بھی مستقبل کے منصوبہ جات میں شامل ہے، جہاں پر 4 اضلاع کے سنگم میں 1000 بیڈز پر مشتمل میو ہسپتال 2 بھی قائم کیا جائے گا، جس کا PC1 منظور ہو چکا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کا عزم ہے کہ ہم طبی تعلیم و تحقیق کے اس شاندار مرکز کی بے مثال تعلیمی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کے نئے معیارات قائم کرتے رہیں گے، اپنی مادر علمی کو دنیا بھر میں عظمت سے سرفراز کرتے رہیں گے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، لاہور۔